اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ایمان افروز چینل اپنے ناظرین کے لیے انتہائی اہم، دلچسپ اور معلوماتی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر چکا ہے، جو کہ یقیناً ہر عمر اور تعلیم کی ہر سطح کے طلباء کے لیے بھی بے حد مفید ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام سوالات کے جوابات جاننا اور سمجھنا بہت ضروری، بلکہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات جاننا فرض بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ایمان افروز چینل کے اس نئے سلسلے سے انشاءاللہ العزیز آپ بے حد فائدہ اٹھائیں گے، اپنے دین کے علم اور اسلامی معلومات میں اضافہ کریں گے اور دلچسپ انداز میں بہت سی نئی باتیں جانیں گے۔ ایمان افروز چینل کے ناظرین کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد پورے قرآن مجید کا ناظرہ تجوید و قرات کے ساتھ اردو اور انگریزی ترجمہ اور مختصر تفسیر کی آن لائن کلاسز بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ اس کار خیر کا آغاز کرنے میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ قرآن فہمی کی کلاسز کا آغاز کب کیا جائے۔ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس مستند اور معلوماتی چینل کی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے یقینی طور پر رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی۔ دوسرا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر کس مقام پر اتریں گے اور کہاں دفن ہوں گے؟ تیسرا سوال ہے، قیامت کے دن سور کون پھونکے گا، کتنی دفعہ پھونکا جائے گا اور کس مقصد سے پھونکا جائے گا؟ چوتھا سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے جس میں نہ کوئی سجدہ ہے اور نہ ہی کوئی رکوع؟ پانچواں سوال ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے کل کتنے پر ہیں؟ چھٹا سوال ہے، الہامی مذاہب سے کیا مراد ہے، یہ کتنے اور کون سے ہیں؟ ساتواں سوال ہے، وہ کون سے دو کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب یعنی پیارے ہیں، زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں اور ترازو میں بھاری ہیں؟ آٹھواں سوال ہے، وہ کون سی سورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ شریف سے نہیں ہوتا؟ نواں سوال ہے، قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ دسواں سوال ہے، قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کرام کے اسماء مقدسہ کا ذکر ہے؟ محترم ناظرین، اب بڑھتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کی طرف۔ تو پہلے سوال کا جواب ہے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، رشتہ مضبوط اور قائم رکھنا، یہ وہ عمل ہے جس سے یقیناً رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی، حدیث شریف کے مطابق۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتریں گے اور وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تاکہ لوگ گھبرا جائیں، تیار ہو جائیں۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ بے ہوشی سے دوبارہ ہوش میں آ جائیں گے۔ چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں صرف 4 تکبیریں ہوتی ہیں، کوئی رکوع یا سجدہ نہیں ہوتا۔ پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 نوری پر ہیں، اگر وہ بچھا دیں سارے تو یہ آسمان و زمین ان کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ الہامی مذاہب سے مراد وہ مذاہب ہیں جن کا سرچشمہ وحی الہی ہے، اور یہ 3 ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت۔ ساتویں سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ 2 کلمے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، زبان پر یعنی پڑھنے میں بہت آسان ہیں لیکن ترازو میں، میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 8ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ سورہ توبہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ 9ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ اور 10ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں 26 انبیاء کرام کے اسماء مقدسہ کا ذکر موجود ہے۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل تحقیق پر مبنی مستند اور دلچسپ ویڈیوز کا واحد چینل ہے، اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائملی موصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔